کے لیے آتے ہیں، اور یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ قدم رکھ چکے ہیں اور سن 1439 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امت پر جو عظیم احسانات فرمائے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متفقہ فیصلوں اور مشوروں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں تمغے اور سوغاتیں عطا کی ہیں، ان میں محرم الحرام سے آغاز ہونے والے سال یعنی سال ہجری بھی داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سے پہلے مسلمان تاریخیں لکھتا تھا، بعض لوگ نبوت سے تاریخ کا آغاز کرتے، بعض واقعہ فیل سے تاریخ کا آغاز کرتے، بعض ولادت نبوی سے تاریخ کا آغاز کرتے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کاروان اسلام عرب کی سرحدوں سے نکل کر عجم کے حدود میں داخل ہونے لگا، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی، ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسی تاریخ کا اہتمام کیا جائے جس کو عام لوگ جانتے ہوں اور عام لوگوں کے درمیان اسے رواج کیا جائے۔ صحابہ جمع ہوئے، بعض لوگوں نے کہا کہ تاریخ کی ابتدا ولادت نبوت سے کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ولادت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے گی تو قوم میں شخصیت پرستی کا مزاج آئے گا، اور ہمارے یہاں شخصیت پرستی کا مزاج نہیں، رب پرستی کا مزاج ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ نبوت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ آپ نے فرمایا نبوت سے لے کر ہجرت تک کا زمانہ مسلمانوں کی مظلومیت کا زمانہ ہے، اگر نبوت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے گی، جب بھی نبوی تاریخ بولی جائے گی تو مظلومیت ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں آئے گی، اور جس قوم میں مظلومیت بیٹھ جائے اور پست ہمتی آ جائے وہ قوم معمولی طاقتوں کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ لہذا پھر صحابہ کرام کے مشورے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت سے سنے اسلامی کا آغاز ہجرت سے کیا گیا، کیونکہ ہجرت وہ انقلابی موڑ تھا جہاں سے گزرنے کے بعد مسلمان روز افسوس اختیار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ المکرمہ میں ہیں، اور مدینہ پاک آنے کے بعد 1 سال کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، احد ہوتا ہے 1 سال کے بعد، مسلمانوں کی تعداد 700 کے آس پاس، خندق ہوتا ہے سن 4 ہجری یا 5 ہجری کے اندر، اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 14 یا 1500 صحابہ کرام۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح ہوتی ہے، مسلمانوں کی تعداد 1500، لیکن 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 10,000۔ 2 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج ادا فرماتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 سے زائد۔ گویا کہ ہجرت یہ ترقی کا اہم موڑ ثابت ہوا، لہذا ہجرت کو تاریخ کی بنیاد بنایا گیا۔ تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہیں، لہذا
سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو الگ نہیں کیا جائے گا. اگر یہ دونوں الگ ہوتی تو لفظ ہاں نہیں لفظ ہما استعمال. میرے بھائی اور بزرگوں، علماء اس کی باریکیوں کو خوب سمجھتے ہیں. جب ایک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو بیان کرنا ہوتا ہے تو لفظ ہاں استعمال ہوتا ہے. دو طرح کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تو ہما استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ کے پیغمبر نے لفظ ہاں استعمال کر کے دنیا کو یہ بتایا. کوئی یہ نہ کہے یہ ابو بکر کی سنت ہے، یہ عمر کی سنت ہے، یہ عثمان کی سنت ہے، یہ علی کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. نہیں، میرے خلفاء کی سنت اور میرے صحابہ کی سنت دنیا والوں جان لو کہ میری سنت ہے. لہذا جب ہمارے پاس صحابہ کرام کے اتفاقی فیصلے سے اسلامی سن موجود ہے تو اس کا استعمال کرنا، ہم دوسروں سے معاملات کر رہے ہیں، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، انگریزی سن کا ہم استعمال کریں، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن جب اپنی نجی ڈائریاں ہم لکھ رہے ہیں، نجی خطوط لکھ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے معاملہ ہمارا ہو رہا ہے تو اس کے اندر عربی تاریخوں کا، اسلامی تاریخوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. یہ سنت صحابہ یہ کفایہ کہلائے گا. اگر سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سنت کے تاریخ کہلائیں گے. کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو سنت چھوڑنے کے بوال سے بچ جائیں گے. لیکن بہرحال غیرت کا تقاضا اور سنت صحابہ کا تقاضا یہ ہے کہ عربی سالوں کا اور تاریخوں کا استعمال کیا جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، محرم الحرام اس کا نام محرم ہے اور لفظ محرم بنا ہے تحریم سے. محرم کے معنی ہی ہے حرمت والا، عزت والا، جسے اللہ کی طرف سے عزت دی گئی. لفظ محرم الحرام کو حرام کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام وہ چیز ہے جسے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اور کبھی حرام ہونا نجاست کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی حرام ہونا عظمت کی بنیاد پر اور کرامت کی بنیاد پر ہوتا ہے. خنزیر کا گوشت کا استعمال کرنا حرام ہے کیونکہ وہ نجاست ہے، فإنہ رجس قرآن نے کہا ہے. اور آدمی کے گوشت کا استعمال کرنا بھی حرام ہے کیونکہ پروردگار عالم نے اسے معزز بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، مکرم بنایا ہے. تو بنی آدم انسان کا گوشت بھی حرام، مگر یہ حرمت عظمت کی بنیاد پر ہے. خنزیر کا گوشت اور شراب حرام، یہ حرمت نجاست کی بنیاد پر ہے. محرم الحرام یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ظلم و زیادتی سے پرہیز کیا جائے گا. مہینوں کی تعداد سال میں اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 بنائی گئی. قرآن پاک نے اس مضمون کو بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق جس دن آسمان، یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان بنا، جس دن اللہ نے زمین کو بنایا، کائنات کا یہ نظام سجایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. آگے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ و ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. یہ 3 مہینہ محترم 12 مہینوں میں ہے، لگاتار ہیں. اور پیارے آقا کہتے ہیں رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے. اس مہینے کا احترام پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. قرآن پاک نے کہا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے فیصل ہو چکا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، گناہوں کے قریب نہ جانا. کیوں؟ کیا دوسرے مہینوں میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. دوسرے مہینوں میں بھی گناہ کرنا غلط ہے، مگر اس مہینے میں اور غلط ہے. ہم کہتے ہیں ابھی مسجد میں بھی آ کے جھوٹ بول رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باہر بول سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ باہر بھی غلط ہے، مسجد میں اور غلط ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
جنا ہے. تو یہ گناہ ہم حج کے موقع پر نہ کریں، باقی دنوں میں نہیں، باقی دنوں میں بھی غلط ہے، حرم میں پہنچ کر یہ مزید غلط ہو جائے گا اور غلط ہو جائے گا. اسی طرح کا مضمون قرآن پاک بول رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کے اندر اپنے آپ پر ظلم کی وجہ سے، بے اعتدالیوں کی وجہ سے، افراط اور تفریط کی بنیاد پر حد اعتدال سے آگے جا کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. قرآن پاک نے یہ مضمون ہمیں بیان تو کر دیا، لیکن دل بہرحال سوال کرتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ مضمون کیوں قرآن پاک میں رکھا کہ اس میں ظلم نہ کرنا؟ کیا آئندہ قرآن کے ماننے والے اور قرآن کے ماننے کی دعوے داری رکھنے والے اس مہینوں میں ظلم کریں گے؟ آج کی تاریخ نے بتایا ہاں ظلم کیا ہے. چنانچہ آج ہم نے محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی طرح طرح کی شکلیں پیدا کی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، محرم الحرام یہ عظمت والا بزرگی والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کی اہمیت بڑھا دی جاتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو آدمی محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، کسی بھی تاریخ میں روزہ رکھے، اللہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر دن 30 دن ثواب رکھنا، ہر دن کا روزہ رکھنا 30 دن ثواب کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیے جانے کا سبب بنے گا. لیکن اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے اس کی تو بات ہی کیا، رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہوا تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ اس امت پر فرض تھا. جب محرم کے بعد رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو یہ روزہ مستحب ہو گیا. جی چاہے تو آپ رکھیں، ثواب حاصل کریں، نہیں رکھتے تو آپ کو الزام بھی نہیں دیا جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، مگر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا اسے کیا ملے گا؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سئل عن صیام یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے لوگوں نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال کا پچھلا گناہ بخش دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، محرم الحرام یہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین سے قربت کا مہینہ ہے، پروردگار عالم کی نزدیکی ڈھونڈنے کا مہینہ ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، فضیلت و بزرگی والی ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ، کس مہینے کا روزہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ، بزرگی والا روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز. ہم سب جانتے ہیں تہجد کی نماز وہ ہے جو واجب تو نہیں ہے مگر اولیاء اللہ کا معمول رہا ہے، اور اللہ کا قرب اس نماز کے بغیر مشکل سے آ جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، تہجد کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہے، تو فرض نمازوں کے بعد نمازی میں سب سے زیادہ اہمیت تہجد کو حاصل ہے. اسی کے ساتھ ملا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت محرم الحرام کے روزوں کو عطا کی ہے.
امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ جس کو اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی میں آتے ہیں، انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد کون سا مہینہ ہے جس میں نفلی روزہ رکھنے کا زیادہ سے زیادہ آپ مجھے حکم فرمائیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله۔ اگر رمضان المبارک کے بعد تم روزہ رکھنا چاہو تو محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اے اللہ کے رسول، محرم کا کیوں روزہ رکھیں؟ آپ نے پوچھنے سے پہلے یہ بات بتائی، فإنه شهر الله، اس لیے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے مہینہ شهر اللہ، اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا جس میں لفظ اللہ کا مہینہ موجود ہے کہ الذی تدعونہ المحرم، اس مہینے کا روزہ رکھو جس کو تم محرم کہتے ہو، محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ ان تینوں روایتوں میں محرم الحرام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا مہینہ کہا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے یہ محرم الحرام کی خاص عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کی خاص بزرگی کے اظہار کے لیے ہے، شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو 4 بیٹے عطا کیے، 3 ذرا سا لاپرواہ ٹائپ کے ہیں، ایک بہت زیادہ خیال کرتا ہے، تو باپ اپنے دوستوں کی مجلس میں کہتا ہے بس بیٹا تو بس ایک ہی ہے میرے پاس بیٹا تو ایک ہی ہے، یہی تو میرا بیٹا ہے۔ ارے بھیا باقی آپ اپنی بیوی پر الزام لگا رہے ہیں؟ کہا نہیں بھائی وہ بھی میرے بیٹے ہیں مگر وہ حیثیت ان کی نہیں ہے جو اس کی حیثیت۔ یہی حال محرم الحرام کا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اس کی اہمیت اپنی جگہ، احادیث مبارکہ سے اس کا سید الشہور ہونا ثابت ہے۔ اس کے بعد جو اور مہینے بچتے ہیں ان میں محرم الحرام کو اللہ کے دربار سے خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق محترم مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بعثت سے پہلے اس مہینے کا احترام جاری تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں اس مہینے کے اندر جہاد کی ابتدا، قتال کی ابتدا کو ناجائز قرار دیا، قرآن نے منع کیا۔ بعد میں آیت قتال کی بنیاد پر جہاد جائز ہو گیا۔ ابتدا جہاد اگر امیر سمجھتا ہے منافق تو جائز ہے، مگر احترام عبادت کے اعتبار سے، عظمت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے آج بھی محرم الحرام کو حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ اور اس کی 10 تاریخ خاص طور پر بڑی ہی فضیلت والی تاریخ ہے۔ چنانچہ میں نے ترمذی کی روایت سنائی کہ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے کون سے مہینے میں نفل روزہ رکھوں، تو آپ نے فرمایا محرم میں رکھو اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر آگے آپ نے خاص طور پر محرم الحرام کے اس دن کا تذکرہ فرمایا جس کو ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ آگے آپ نے فرمایا اس میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں اللہ نے گزشتہ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، ان پر خصوصی انعام فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ سب ہم مانتے ہیں، مگر اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اگر محرم کی 10 تاریخ میں ہم عبادت کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے روئیں دھوئیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی زبان سے ہمیں رات کو بھی بشارت سنائی کہ اگر آدم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اولاد آدم کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ اگر حضرت ابراہیم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ابراہیم کی اولاد
ہوگی. اگر حضرت موسیٰ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو موسیٰ کے نبی اور موسیٰ کے امام اور موسیٰ علیہ السلام کے رسول اور خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی توبہ بھی قبول کی جائے گی. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ, اللہ بعد میں آنے والے لوگوں کی توبہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قبول فرماتے رہیں گے. لہذا محرم کا مہینہ عبادت کا مہینہ, محرم الحرام کی 10 تاریخ عبادتوں کی تاریخ, توبہ کی تاریخ, عنابت اللہ کی تاریخ, رجوع اللہ کی تاریخ, گناہوں پر رونے دھونے کی تاریخ ہے, گناہ پر رونے دھونے کی تاریخ. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اتنی عظمت والا مہینہ جس میں عبادتوں کا بھاؤ بڑھ گیا, جس کے ایک دن کا روزہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب, جس کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو بخشوانا ہے, اس مہینے کو ہم لوگ کیا کہنے لگے, نہیں صاحب شادی بیاہ نہیں کریں گے. کیوں؟ محرم آ گیا اور مارکیٹ میں محرمی لباس آ جاتا ہے. آپ سب لوگ دیکھتے ہیں, میں کسی پر طنز مقصود نہیں ہے, لیکن اپنی جماعت کے افراد کو بتانا مقصود ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے کو عبادت قرار دیا ہے. چنانچہ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے یہ حدیث پڑھتے ہیں, النکاح من سنتی, نکاح کرنا میری سنت اور میرا طریقہ ہے. بعض صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ہم ہمیشہ عبادت کریں گے, نکاح کریں گے ہی نہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے نکاح کیا ہے, میرے بچے ہیں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, تم مجھ سے بھی پڑھنا چاہتے ہو. یاد رکھنا نکاح کرنا میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ محمد رسول اللہ کا نہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کو نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ نکاح ضرور کر لے, اس لیے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, آدھے کی فکر کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا انبیاء کا طریقہ ہے. 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں ہیں, افضل من سنن الانبیاء. اس میں سے عطر کا استعمال کرنا, مسواک کرنا, باحیا ہونا اور نکاح کرنا. یہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دی گئی. اور جو انبیاء کی سنت ہو, جو امام الانبیاء کا طریقہ ہو, اور جس کے چھوڑ دینے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت سے باہر کر رہے ہو, وہ عمل عبادت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو نکاح کرنا عبادت ہے. اور پہلے میں نے عرض کیا محرم الحرام میں عبادت کا بھاؤ بڑھ گیا ہے, لہذا زیادہ برکتی نکاح کرنا ہے تو محرم میں کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں اس نکاح پر ٹوٹ کر برسیں. مگر ہم نے اس پورے مہینے میں نکاح کے لیے بالکل بند کر دیا نا, اب اس کے بعد نکاح نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, محرم الحرام کا یہ مہینہ مسلمان بھی کہتا ہے کہ صاحب یہ غم کے دن شروع ہو گئے. ایک جگہ اس طرح میں بیان کر رہا تھا, اسلام کے لئے 40 دن تک غم رہتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, بار بار یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, طنز مقصود نہیں ہے, اپنا اور آپ کا ذہن صاف کرنا مقصود ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. کیوں غم کا مہینہ ہو؟ جواب ہوگا کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے کے ساتھ شہید کیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ قرآن پاک کی زبان میں جو بڑے انعامات ہیں وہ 4 ہیں: نبوت, صدیقیت, شہادت اور ولایت. یہ 4 بڑے انعامات ہیں, اور ان چاروں انعامات پانے والے لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم اور آپ ابھی مغرب میں دعا کر کے آئے ہیں. امام صاحب کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم, یہی پر بات ختم ہو جاتی تو لوگ کہہ سکتے کہ صاحب اس کا اور مفہوم ہے, مطلب ہے. اللہ نے فرمایا کہ بعد میں جھگڑے ہی ختم کر دیتے ہیں. آگے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم, اے پروردگار عالم ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یہ بہترین رفیق اور دوست ہیں. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نبوت کا ملنا اللہ کا فضل ہے. صدیقیت کا حاصل ہونا اللہ کی عطا ہے. شہادت کا مل جانا یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے. اور ولایت کا حاصل ہو جانا خداوند کریم کی دین ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. کسے ملے گی؟ اللہ رب العالمین جاننے کے لیے کافی ہے. وہ جسے جانتا ہے کہ یہ اس کا حقدار ہے اسی کو عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، لہذا نبوت نعمت، صدیقیت نعمت، شہادت نعمت، ولایت نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دربار میں انبیاء کی صف کے بعد ایک درجے پیچھے شہداء رہیں گے. صرف ان کے درمیان نبوت کا فرق ہے. شہید کو شہید کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے صداقت کی گواہ بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. شہید بمانا حاضر و گواہ. شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں قیامت آنے سے پہلے جانے کی اجازت پانے کا ہے. باقی لوگوں کو جنت میں جانے کی اجازت قیامت کے بعد ملی. لہذا اس کو شہید بمانا حاضر فی الجنہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک نے اعلان کیا اسے شہید کو تم مردہ مت کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے. یقتل عربی زبان کا یہ لفظ اس بات کا دلالت کرتا ہے کہ قتل ایک مرتبہ ہوگا. میں جملہ بول دیتا ہوں، یہ فعلیہ جملہ ہے. یعنی جو لفظ ہے جس کے اندر حدث ہے، جس کے اندر حدوث کا معنی پایا جائے گا، یعنی قتل ایک مرتبہ ہوگا. لیکن مردہ کبھی نہ کہنا. یہ جملہ بل احیاء بل ہم اموات کا آگے آ رہا ہے. یہ جملہ اس کو اسمیہ عربی زبان میں بولیں گے، اس میں تمام اور استمرار ہوتا ہے. یعنی قتل ایک مرتبہ ہوا، زندگی دائمی ہوئی ہے. قتل ایک مرتبہ میدان جہاد میں ہوا، زندگی دائمی دی گئی. مطلب کیا بنا؟ یقیناً دنیا کی یہ زندگی جو اس کو حاصل تھی اس پر موت طاری ہوئی، لیکن قبر میں جانے کے بعد جب اس کی زندگی واپس کی گئی ہے تو پھر اس کی زندگی اس کے جسم سے نکالی نہیں گئی. یہ اپنے روح کے ساتھ قبر میں زندہ ہے. اسی کو قرآن پاک کہتا ہے بل ہم احیاء. بل احیاء یہ جملہ ہے لیکن ہم وہاں موجود ہے، یعنی بلکہ وہ زندہ ہیں آج بھی، اس وقت بھی، آئندہ بھی. کبھی یہ نہ کہنا کہ اس وقت زندہ ہے آئندہ زندہ نہیں رہیں گے. یہ جملہ دلالت کر رہا ہے. اچھا کوئی یہ کہے صاحب یہ تو دیکھا تھا میں نے کہ گردن الگ ہو گئی تھی، اس کا انکار ہم لوگ کر رہے ہیں. اس دنیا میں موت آئی ہے، موت طاری ہوئی ہے، مگر قبر میں جب اس کی زندگی لوٹائی گئی تو اپنی روح کے ساتھ وہ قبر میں زندہ ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم نے انہیں مرتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے نہ کہیں، دماغ تو مان نہیں رہا ہے. پروردگار عالم نے کہا گمان اور خیال بھی مت کرنا بولتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. وہاں کہنے پر پابندی تھی، یہاں خیال کرنے پر پابندی ہے. اور آگے کیا کہا گیا؟ جب شہید کو پروردگار عالم کے دربار میں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، یستبشرون بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں پر وہ کھل اٹھتا ہے. یستبشرون لفظ بشرہ سے بنا ہے، اور بشرہ کھال کو کہتے ہیں. کھال جسم کے اوپر ہوتی ہے. یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ شہید کو پروردگار عالم روح واپس کرتے ہیں اور وہ اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ رہتا ہے. نعمتیں پا کر روح خوش نہیں ہوتی، کیونکہ روح کے اندر بشرہ نہیں ہے، جسم کے اندر بشرہ اور کھال. میرے بھائیوں اور بزرگوں، شہید زندہ ہے. اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا رتبہ کہ پروردگار عالم کے محبوب، ہمارے اور آپ کے آقا، آپ نے فرمایا بیعتی لواء الحمد، آخرت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے گا. تمام
ان کی امت میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی، قیامت کی چابیاں پروردگار عالم مجھے عطا فرمائیں گے، میری ہی شفاعتوں سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان رتبوں پر فائل ہونے کے باوجود مقام محمود آپ کو ملے گا، وسیلہ اور فضیلت آپ کو ملے گی، ان سب کے باوجود شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعائیں کر رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا جو آدمی اس حال میں دنیا سے مرے کہ اس کے دل کے اندر شہید ہونے کی تمنا نہ ہو تو وہ نفاق کا روگ اور مرض لے کر دنیا سے جائے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے پھرتا ہے، شفق کو جس قدر بھی اپنی رنگینی پہ نازا ہو، جواب سرخی خون شہیداں ہو نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کا مقمع نظر مقصود زندگی ہے۔ اب میں یہاں رک کر ایک بات عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اس لیے بنایا گیا کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں کو پروردگار عالم نے شہادت کے منصب پر فائز کیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا شہادت پروردگار عالم کی نعمت ہے، اگر نعمت نہ ہوتی تو نمازوں میں دعا نہ کرائی جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا نہ فرماتے، صحابہ اس کے لیے نہ تڑپتے، جبکہ پیارے آقا علیہ السلام نے مصیبت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ موت نہ مانگو، مصیبت کی دعا نہ مانگو، غم ہوتا ہے مصیبت پر، نعمت کے ملنے پر غم نہیں ہوتا۔ شہادت ملی ہے تو نعمت ملی ہے، نعمتوں کی بنیاد پر غم نہیں بنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر محرم الحرام کا یہ مہینہ واقعہ کربلا کی بنیاد پر غم کا مہینہ ہو جائے اور مسلمان بھی یہ بات کہنے لگے تو یاد رکھیے یہ الزام آئے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں مصیبت کی دعا نہ مانگنا، دوسری طرف شہادت کی دعا بھی منگوا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شہادت کی بنیاد پر کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں بنتا۔ شہادت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت جریبیب ایک صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں رہا کرتے تھے، غریب آدمی ہے، باہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ مستعلے کلوٹے غریب سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ انصار کی فلاں بیٹی جو بہت خوبصورت ہے کرے گا شادی؟ کہا یا رسول اللہ ضرور کروں گا۔ کہا جا پیغام لے کے جاؤ۔ یہ پہنچ گئے انصاری صحابی کے گھر، انہوں نے پیغام رسول اللہ سنایا۔ انصاری صحابی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کون آیا، انہوں نے کہا کہاں سے لے آئے تم؟ اندر بیٹی سن رہی تھی، انہوں نے کہا ابا جان یہ مت دیکھیے پیغام کون لایا ہے، یہ دیکھیے کس کی طرف سے آیا ہے، مجھے منظور ہے۔ پیغام منظور کر لیا گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی، اتنے میں احد کا معرکہ پیش آیا اور حضرت جلیبیب شہید ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے جاؤ دیکھو جلیبیب کہاں ہے۔ لوگ تلاش کرتے کرتے گئے، ایک جگہ انہیں شہادت کی حالت میں پایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے غسل فرمایا، کفن دیا، قبر میں اترے ہیں، حضرت جلیبیب کو قبر کے اندر اپنے ہاتھ سے اتارا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کاش جلیبیب کی جگہ آج ہم شہید ہوتے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ہماری منزل آخرت سمجھایا ہے، اور اس آخرت کی منزل پر پہنچنے کے لیے شہادت کی تمنا کرنے کی اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سبق اور درس عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دو صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن جحش اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں آؤ دعا کرتے ہیں کل میدان کارزار کم ہوگا، تم دعا کرو میں آمین کہوں، میں دعا کروں تم آمین کہو۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ میرا مقابلہ ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، میں اس کو دشمن کو قتل کر دوں، اس کے بعد غنیمت پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا اللہ میرا مقابلہ
دوسرا دن معرکہ پیش آیا، حضرت عبداللہ اسی حال میں پڑے ہوئے میرے جس حال کی دعا کی تھی، تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ عبداللہ کی دعا مجھ سے بہتر تھی، پروردگار عالم نے اس کو قبول فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہیں، ان کا ایک بیٹا حضرت حبیب ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمہ کذاب کیا سمجھائیں کو بھیجا، جاؤ مسلمہ کو سمجھاؤ، اپنی غلط فہمی سے بات آئے۔ یہ گئے مسلمہ کے دربار میں، اس نے دنیا کی دولت پیش کی، اپنی حکومت میں اور اپنی سرداری میں شریک کرنا چاہا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں یہ سب پیروں کی ٹھوکروں میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اللہ کا نبی مانو۔ انہوں نے کہا میں گواہی لیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبی تو میرے آقا ہیں۔ اس نے ہاتھ کٹوایا، دوسرا ہاتھ کٹوایا، پیر کٹوا دیے، ٹوٹیاں کر کے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ مدینہ پاک خبر آئی، مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضرت حبیب کی والدہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں جھک گئی، ہر آنکھ کے اندر آنسو ہے، ہر دل کے اندر درد ہے، ہر گھر کے اندر غم کا ماحول ہے۔ حضرت حبیب کی بوڑھی والدہ، اکلوتا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، مگر حضرت حبیب کی والدہ ام حبیب نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنا سینہ پیٹ پیٹوں گی، دال نوچوں گی، بال نوچوں گی؟ ارے سنو، الہذا اليوم ارضعته، یہی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن ہے، شہادت تو ہے مطلوب و مقصود مومن۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ ملکوں کو فتح کرنا مقصود ہے، اور نہ سلطنتوں اور مال و زر کا حاصل کرنا ہمارا مقصد نظر ہے، ہمارا منظور زندگی ہے، بلکہ شہادت کا حاصل کرنا ہماری عین کا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب اس جذبے سے سرشار رہتا تھا، جہاں رہا کھول رہا، عزت کے ساتھ رہا، عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جانے شہادت پی لیں گے۔ دنیا زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے گی؟ موت کی سزا دے گی، اور موت کا نام شہادت ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان ہندوستان میں پریشان، برما میں پریشان، ہوٹلوں پر بیٹھ کر تبصرے بازیاں شروع ہیں، لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میں تقریباً ایک ہفتے کے اندر 20 جگہ الحمدللہ یہ بات بول چکا ہوں کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ اگر ہمیں اظہار ہمدردی ہے تو ہمیں سڑکوں پر نکل کر نعرہ بازی نہیں کرنا ہے، کہ اس سے ان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ نقصان اپنا ہوگا۔ اس سے ہمارے سامنے جو ہمارا دوسرا گروپ ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے خلاف اور نفرت کا شکار بنے گا۔ لہذا ہم کریں کیا؟ ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ ملکی سطح پر سفارتی تعلقات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ میمورنڈم کے ذریعے سے صدر جمہوریہ اور اس کے ذریعے سے اس کے سفارت خانے اور وزیر اعظم وہاں کے لوگوں کے نام میمورنڈم بھجوائے جائیں، اپنے اشتراک کا اظہار اس طور پر کیا جائے سفارتی انداز میں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ انفرادی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی دعاؤں میں یہ بیٹھا ہوا مجمع ہے، میں انکار تو نہیں کروں گا، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے جس نے برما کے مسلمانوں کے لیے 2 رکعت نفل کا اضافہ نہیں کیا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا۔ ان ظالموں کے قلوب اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ پچھلی تاریخیں یہ بتا رہی ہیں جن لوگوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا ہے، انہی کے خاندان اور نسل سے پروردگار عالم نے اسلام کے پاسبان بھی پیدا کر۔ علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم پانے سے۔ انہی میں سے اللہ پیدا کریں گے اسلام کی پاسبانی کرنے والے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ رحمت خداوندی کیوں ٹوٹ گئی۔ دوسرے انفرادی دعاؤں کا اہتمام کرنا، تیسرے اجتماعی دعا کے اہتمام کے لیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا پڑھنا ہے۔ امام صاحب فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں، ہم اور آپ پیچھے کھڑے رہیں، تاکہ ہم انفرادی بھی درخواست اللہ کے حضور لگا رہے ہوں، اجتماعی بھی پروردگار عالم سے درخواست کر رہے ہوں، اور اللہ دنیا کے حالات کو پلٹتے ہمارے حق میں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت یہ مومن کا مطلوب ہے،
نے یہ سن رکھا ہے کہ پوری زمین ہمارے خدا کی ہے، ہر ملک ماس، جب ہر زمین اللہ کی ہے تو ہمارا اللہ ہے، زمین ہمیں وہ دے گا۔ آگے بڑھو، اندلس کے داماد بھی بنو گے، اندلس تمہیں رہائش بھی عطا کرے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کون نوجوان تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کئی 100 بیڑا تیار کروایا اور اس کے بعد پورے عالم اسلام سے کفار اور علماء کو جمع کیا، پوچھا آپ کے کتنے لڑکے ہیں، آپ کا گھر کیا ہے، ذرا آپ دفتر کے اندر نوٹ کرائیے، آپ کا خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا اور آپ اس کشتی میں اور بیڑے میں سوار ہو جائیے، نکل جاؤ یورپ کی طرف، جہاں ٹاپو ملے وہاں 2-4 اتار دینا، آگے بڑھتے رہنا، جہاں زمین ملے وہاں 2-4 اتار دینا، آگے بڑھتے رہنا، لوٹ کر اپنے وطن اپنا آنا، تمہاری قبریں بھی وہاں بنیں گی، اللہ کے پیغمبر کا دین بھی زندہ ہوگا، تمہاری یہی ذمہ داری ہے، تمہاری نسلوں کی حفاظت اللہ کرے گا، خرچہ بیت المال اٹھائے گا۔ وہ بھی تو ہمارے ہی نوجوان تھے، ہم میں ہی مسلمان تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شہادت کی تمنا ہمارے دلوں سے چھین لی جائے، خدا کے نام پر مرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکال دیا جائے، ہم معمولی باتوں سے تڑپ کر اور ڈر کر اپنے گھروں میں گھس جائیں، یہ ہمارے اندر بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا جو چیزیں بزدلی پیدا کر سکتی تھی، شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں پر قدغن لگایا اور بندش لگایا۔ چنانچہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، جب تک گھر کے اندر شوق کا ماحول ہوگا تو کچھ کرنے کی امنگ نہیں رہے گی، دکان نہیں کھلے گی، کاروبار میں جی نہیں لگے گا، شوق کا ماحول ہے۔ شریعت نے کہا بس 3 دن کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ جتنا ایمان میں پختگی ہوگی آدمی اس سلسلے میں اتنا ہی زیادہ حساس ہوگا۔ عرب کے اندر جو لوگ یہاں کے بھی رہتے ہیں، آپ معلوم کریں، ہمارے علاقے میں آدم گھر میں تو سبھی تقریباً پورا کھانا باہر ہے۔ جس طرح بتانے لگے کہ ہم لوگ اس عربی کے یہاں رہتے تھے، ہمارا جو کفیل تھا اس کے باپ کا انتقال ہوا، ہم لوگوں نے دکان بند کر دی، 2-1 گھنٹے کے بعد وہ آیا، دکان کیوں بند کیے ہو؟ ارے آپ کے ابا کا انتقال ہوا تھا، اب تک میرے بڑے اس کو کیا پریشانی، دکان کھولو۔ دکان کھلوایا اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم آئے ہیں جنت سے، جانا جنت میں ہے، لہذا یہاں سے جانے کا کون سا شوق منانا ہے۔ اگر کوئی باپ کے انتقال پر، بیٹے کے انتقال پر، بیوی کے انتقال پر، دوست کے انتقال پر، عزیز و اقارب کے انتقال پر، رشتہ دار کے انتقال پر، پیر اور استاد کے انتقال پر غم منانا چاہے، غم کا اظہار کرنا چاہے تو 3 دن کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اجازت ہے۔ وہ بھی بندشیں ہیں کہ غم میں کیا ماحول بنایا جائے گا اور کیا چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شریعت نے غم منانے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ جب تک غم کا ماحول رہے گا امنگیں سب پڑ جائیں گے، کچھ کرنے کے جذبات سب پڑ جائیں گے، اور جب خدا کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رہے گا تو قربان باپ ہوگا، بیٹے کے اندر حوصلے کی لازوال دولت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آج بھی قسطنطنیہ فصیل کے نیچے ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے لے چلو قسطنطنیہ کی جنگ میں، اگر میں انتقال بھی کر جاؤں راستے میں تو مجھے دفن نہ کرنا، وہاں تک لیے چلے جانا جہاں تک تمہارا قافلہ اور فوج آخر میں جا کر پڑاؤ کرے، وہیں دفن کر کے مجھے واپس آنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کے نام پر خدا کی زمین میں دور تک جا کر دفن ہونے کی تمنا ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی وراثت رہی ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، گواں بھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، گواں بھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قیصر و کسریٰ کے تاج ٹھوکروں میں مار رکھنے والے اور مسلم کے وہ نوجوان کہاں گئے؟ وہ باکردار نوجوان کہاں ہیں جنہوں نے کسریٰ کا تاج مال غنیمت میں اکٹھا کیا اور پایا، امیر لشکر کے سامنے جہاں مال جمع ہو رہا تھا رکھ دیا، کسریٰ کا تاج ہیرے جڑے ہوئے، پورا قاضی پور خرید لیا جاتا، اس کے چند ہیرے رکھ دیا اور واپس جانے لگا۔ امیر لشکر نے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے،
اور بزرگوں، شریعت نے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پسمردگی پیدا کرتی ہیں. پسمردگی پیدا کرنے والی چیزیں غم کا ماحول بنا دینا بھی ہے. لہٰذا 3 دن غم کرنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ دل متاثر ہے، کبھی کبھی رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جن پر اختیار نہیں ہے، شریعت قتل نہیں کرے گی، لیکن بیان کرنا ان کے اوصاف اور ان کی کوالٹیاں اور ان کے کارنامے بیان کر کے رونا شریعت اس سے منع کرتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روک لگائی. غم، باپ کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، اولاد کا انتقال ہوا، چہرے کو مارنا، بال نوچنا، غریبان کو کھا دینا، شریعت اس سے منع کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض بھی ہے اور زندہ قوموں کی زندگی کے خلاف بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ آدمی محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر پہلے یہی جملہ کہہ رہے ہیں. کون نہیں ہے اس کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں. کلام کا یہ انداز ہے کہ پہلے جو بات اہم ہے اسے ذکر کر دیا جائے، بعد میں تفصیلات لائی جائیں. وہ لوگ میرے نہیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہمارا بہت بڑا آدمی یہ کہہ دے کہ ان سے میرا تعلق نہیں ہے تو آدمی کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ کہیں ہم بھی اس میں نہ. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جو آدمی گال پر تھپڑ مارتا ہے، غم کی بنیاد پر اپنے بال نوچتا ہے، غریبان کھاتا ہے، وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کے بین کی طرح، نوح و ماتم کی طرح رو رو کر بین کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا آدمی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، اعظم فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن. 4 باتیں یہ جاہلیت کی علامت ہے اور جاہلیت کے کام ہیں. میری امت میں دنیا میں کچھ لوگ یہ کام ہمیشہ کرتے رہیں گے. 4 باتوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی، الفخر فی الانساب فی الاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا. صاحب ہم فلاں برادری کے ہیں اور ہم فلاں برادری کے ہیں. میں اب یہ کر رہا تھا کہ 4 چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کی بات بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بھی دنیا میں یہ چیزیں جاری رہیں گی. لا یترکونہن، ہرگز نہیں لوگ اس کو چھوڑیں گے، کچھ لوگ ضرور پکڑے رہیں گے. الفخر فی الاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا. باپ ایسے کہ، دادا ایسے کہ، پردادا ایسے کہ، میرے نانا ایسے کہ، پدرم سلطان کو میرے ابا بادشاہ تھے، آپ کیا ہیں حضرت؟ مسئلہ تو آپ کا ہے، ہمارا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طائف سے گرفتار کیا گیا، وہاں سے جدہ لایا گیا، وہاں سے کالا پانی انہیں قید کر دیا گیا. جب طائف سے گرفتار کیے گئے، ریشمی رومال کی تحریکیں تیار کی جا رہی تھی. انور پاشا اور ہمارے ترکی کے گورنروں سے ملاقات چل رہی تھی. حضرت شیخ الہند کا پلان تھا کہ باہر سے بیرونی حملے ہوں، اندر سے بغاوتیں ہوں، ملک کو ایک مرتبہ میں آزاد کرا لیا جائے، انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑی مصیبت میں آپ پڑ گئے. فرمایا الحمدللہ بمصیبت گرفتار و معصیت، اللہ کا شکر ہے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو، گناہ میں نہیں مبتلا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، احساب پر، نسب پر فخر کرنا، میں فلاں قبیلے اور خاندان سے ہوں، یہ بیماری آج بھی امت میں موجود ہے. میں روک کے کہی دوں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ بہترین رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، مجبوراً اپنی بچیوں کو غیر معیاری بچوں کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے.
حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کروایا. قرآن پاک نے اس مضمون کو بیان کیا سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کی ابتدا. پورا مضمون یہ ہے جبکہ اس زمانے میں جس طرح سگے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے آج بھی شادی کرنا ناجائز ہے، اس زمانے میں بھی ناجائز تھی، لیکن اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوہ اور مطلقہ سے بھی نکاح حرام ہے. اور حضرت زید بن حارثہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے. جب انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا تو اللہ کے پیغمبر سے نکاح کروایا گیا تاکہ یہ رسم برخود نبوت کے گھرانے سے توڑ دی جائے. شوال میں نکاح کرنا حرام تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح شوال میں ہوا تاکہ یہ رسم برخود نبوت کے گھرانے سے توڑی جائے. منہ بولے بھائی کی بیٹی سکی بھتیجی مانی جاتی تھی. سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دنیا کہہ رہی تھی دیکھو محمد اپنے بیٹی کے اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں کیونکہ منہ بولے بھائی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. لیکن یہ بات غلط تھی، اس کو توڑنا تھا دنیا سے. اس لیے زمانے نبوت میں خاندان نبوت سے اور اللہ کے پیغمبر کی ذات سے اس رسم بد کو ختم کرنا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو 4 باتیں امت میں جاری رہیں گی. حسب نسب پر فخر کرنا اور نسب میں تانے دینا کہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، فلاں کی بیوی کا کے قدم اچھے نہیں ہیں، ان کی بیٹی کے لچھن اچھے نہیں ہیں. اس طرح کی گفتگو کرنا میری امت میں جاری رہے گا. آج بھی اس طرح کے لوگ ہمارے درمیان پائے گئے. تیسری بات جو اس امت میں جاری رہے گی وہ ہے ستاروں سے پانی کا طلب کرنا، اندازے لگانا. اور آج تو ہمارا ایمان برباد ہونے کے دہانے پر ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا پرسوں سے بارش ہوگی. کیوں؟ موسمیات والے نے بتایا ہے. یعنی اللہ رب العالمین درمیان سے نکال دیے گئے. موسمیات والوں نے بتا دیا تو پرسوں سے بارش ہوگی، جبکہ کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی. وہ ایک اندازے لگا رہے ہیں. اندازہ لگانے کی قوت بھی اللہ نے دی ہے، مگر یہ یقینی علم نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں لایا جائے. بارش کا اتارنا، کتنی بارش ہوگی، کیسی ہوگی، نفع والی ہوگی کہ نقصان والی ہوگی، تباہی لائے گی کہ خیر لائے گی، کب ہوگی، کب تک ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. مگر یہ رسم پر ہمارے درمیان چل رہی ہے. چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النیاحہ، نوحہ کا مزاج اور نوحہ کرنے کا رسم اور نوحہ کرنے کا طریقہ ہمارے درمیان میں امت کے درمیان چلتا رہے گا، میرے بعد کی دنیا میں جاری رہے گا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے اپنی طرف سے تھوڑی کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی کی بنیاد پر بولتے تھے. اللہ کی وحی نے بتایا تھا میرے محبوب آپ کے بعد دنیا میں یہ طریقہ چلے گا. لہذا بار بار اسی کی آگاہ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، برقیہ گانا، مرے ہوئے آدمیوں کے کارنامے بیان کرنا جس سے غم کا ماحول بن جائے، شریعت نے منع کیا ہے کیونکہ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور پروردگار عالم کو بزدلی اور جبن انتہائی ناپسند ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ایاکم والسہو، اپنے آپ کو مٹھیل کے دن بھاگنے سے اپنے آپ کو بچانا. اگرچہ سارا لشکر بھاگ گیا ہو تب بھی جنگ کا کھڑے رہنا، شہید ہو جانا، اپنے آپ کو بھاگنے کی لعنت سے بچانا. یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت ہے، بڑے درجے کا کام ہے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقابل میں 2 آدمی ہیں تب تو بھاگنا حرام ہے. اگر 3 آدمی ہو گئے تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے. یہ رخصت ہے، میں بول رہا ہوں. جس طرح آدمی سفر میں گیا رمضان کے مبارک مہینے میں تو روزہ نہ رکھے رخصت ہے، مگر عزیمت کیا ہے، روزہ رکھ لے. ایسے ہی میدان جنگ میں آدمی گیا، سارا لشکر بھاگ گیا ہے، صرف تنہا بچا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایاکم والسہو، اپنے آپ کو مٹھیل کے دن بھاگنے سے بچانا، ڈرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جانا. پیچھے مڑو گے تو بھاگ کر تمہیں موت چھوڑے گی نہیں، موت اپنے وقت پر آئے گی. میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے اور شہید ہو جاؤ گے تو دائمی زندگی مل جائے گی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
پریشانی کے میں کہہ رہا ہوں تاقول ڈامر سہتا ہوا ڈامر اس کی سلوار پہنا دی جائے گی اور خارش کی زرہ پہنا دی جائے گی، کرتا پہنا دیا جائے گا، خارش ہو جائے گی اس کی وجہ سے، اور جس میں کیلیں لگی ہوں گی اور جس میں چبھ رہی ہوں گی۔ یہ نوحہ کرنے والے کی سزا بیان کی حدیث مبارکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو نوحہ کرتی ہے اس پر اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ روایتیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ روایتیں بعض وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہیں، بعض صرف مسلم کے اندر ہیں۔ ان روایتوں میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے، یہ سب علی درجے اور اعلیٰ درجے کی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کہیں کہ صاحب ہم تو سمجھ گئے، لیکن یاد رکھیے وہ محفلیں جو بددینی پر قائم ہوں، جن میں دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان محفلوں میں شریک ہو کر ان کی کثرت میں اضافہ کرنا، من کسر سوادہم فہو منہم، اس آدمی کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی، پروردگار عالم کے دربار میں حاضر کیے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جلوس والے لوگ ہیں، اس میں آپ بھی اور ہم بھی شامل ہو جائیں گے، وہاں چھتیاں تھوڑے ہوگی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، محرم الحرام کے ان جلسوں جلوس سے، ان مجلسوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وہ کیا کر رہے ہیں میں ان پر الزام نہیں دے رہا ہوں، اپنے لوگوں کو بتانا تو ضروری ہے، آدمی اپنوں کو تو بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر ایک بات میں اور عرض کروں، حضور پاک علیہ السلام نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی اور فرعون کو ڈیبوں کا مار کیا اور ہلاک کر دیا۔ موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا، فصامہ موسیٰ شکرا، یہ لفظ صامہ موسیٰ شکرا یہ مسلم کا لفظ ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ بہرحال روایات اعلیٰ درجے کی ہیں۔ موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا، فنحن نصومہ، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع پیروی کا حق ہم رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا یوم عاشوراء کو، وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن جو مجھے اگلی بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پھر ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ، اس مرتبہ محرم کی 10 تاریخ کو آپ کے حکم کے مطابق ہم نے تو روزہ رکھ لیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے روزہ رکھنا عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، مگر اس عبادت میں مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا عبادت کے اندر یہودیوں کے ساتھ مشابہت چلے گی؟ آپ تو کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، جس قوم کے رسم و رواج اپناتا ہے، اس کا شمار نہیں لوگوں میں ہوگا۔ کیا عبادت میں یہ بات چلے گی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بعض الفاظ یہ بھی ہیں کہ پھر روزہ رکھنا یومن قبلہ و یومن بعدہ، بعض روایتوں میں یومن قبلہ او یومن بعدہ، یعنی ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھنا، 9، 10 یا 10 سے 11، بعد میں ہے کہ 10 سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ رکھنا۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان روایات سے پیش نظر یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں کا روزہ رکھا جائے، اس سے کم درجہ یہ ہے کہ 9، 10 یا 10 سے 11 کا روزہ رکھا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے آج کے بزرگوں میں مولانا منصور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور بعض پہلے کے مفسرین کی کتابوں میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ چونکہ قوم یہود کی مشابہت اب نہیں رہی، یہود اب 10 کو روزہ نہیں رکھتے، اس لیے یہ جو کراہت آئی تھی خالی 10 کے روزہ رکھنے کی، مشابہت کی
اندر اب چونکہ وہ روزہ نہیں رکھتے اس لیے مشابہت کی وہ علت ختم ہو گئی. اگر کوئی خالی دس کا روزہ رکھتا ہے تو اب مکروہ نہیں کہتا ہے. یہ 4 طریقے ہمارے سامنے روزہ رکھنے کے آئے. یہ بات تو ہو گئی. ایک اگلی بات اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں، عبادت میں جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشابہت سے منع فرمایا تو یاد رکھیے کسی خاص علاقے میں، جملہ میرا یاد رکھیے گا، خاص علاقے میں خاص دنوں میں اگر کوئی خاص پہناوا کسی قوم کا شعار بن جائے تو ان دنوں میں ان علاقوں میں اس قسم کا پہناوا پہننا ناجائز و حرام ہے. مثال محرمی لباس دکانوں پر آ چکا ہے، آ چکا نہیں آ چکا، کپڑے کی دکانوں پر محرمی جوڑا آ جاتا ہے. جی ہاں، ہمارے مدرسے میں محرم کے شروع ہونے 3-4 دن پہلے ایک استاد کا لڑکا ہے، اس نے ایک دم کالا پہن لیا. کئی استاد نے کہا محرم آ گیا کیا؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کھانا مقصود نہیں ہے. گویا کہ اوپر سے نیچے تک کالا لباس پہننا. جونپور اسی طرح کا علاقہ ہے، وہاں بھی کالا لباس پہننا خاص قوم کا خاص زمانے کے اندر شعار ہے. لہذا ان دنوں کے اندر اس طرح کا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے. اس طرح کے لباس سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے بھائی اور بزرگوں، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، میرا وقت متعین ہے کیونکہ نماز اپنے وقت پر الحمدللہ ہوتی ہے. حضرت اعلیٰ کا حکم تھا کہ 9 بجے تک تمہیں گھومنا ہے. میں ایک بات عرض کروں، یہ نوحہ و ماتم کرنا، یہ رونا دھونا کیا صرف اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہی غلط لکھا ہے یا اہل تشیع کے یہاں بھی اس کو غلط کہا جاتا ہے؟ ایک کتاب ہے الانوار النعمانیہ، بڑی مشہور کتاب ہے اہل تشیع کے یہاں. مجھے رد نہیں کرنا ہے، بات عرض کرنی ہے کہ آج دنیا میں دھوکے ہر جگہ چل رہے ہیں. الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر پیج نمبر 216 معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے مصنف کتاب نے، کتاب کے رائٹر نے، اور اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اہل تشیع کی کتابوں کا ایک واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر معراج سے واپس آئے تو انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ میں نے وَرَأَيْتُ امْرَأَةً، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، عَلَىٰ صُورَةِ الْكَلْبِ، وہ کتے کی صورت پر ہے، کتے کی صورت پر بنی ہوئی ہے. وَالنَّارُ تَدْخُلُ مِن دُبُرِهَا وَتَخْرُجُ مِن فَمِهَا، جہنم کی آگ اس کے پیچھے کے راستے سے داخل ہوتی ہے اور آگے کے راستے سے نکل رہی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ عَلَىٰ رَأْسِهَا وَبَدَنِهَا، اور فرشتے اس کے سر پر اور اس کے بدن پر بِمَقَاطِعَ مِنَ النَّارِ، آگ کے ہتھوڑوں سے پٹائی کر رہے ہیں، ہتھوڑے برسا رہے ہیں. یہ روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ روایت اہل تشیع کی کتاب کی میں بول رہا ہوں. فقالت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حبیبی وقرۃ عینی، میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اخبرنی ما کان عملہن وسیرہن حتی وضعن اللہ علیہن العذاب. اے اللہ کے محبوب، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے یہ بتائیے ان عورتوں کا کیا عمل تھا، ان کی کیا عادتیں تھیں جس کی بنیاد پر ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے. یہ حضرت فاطمہ نے سوال کیا. یہ بات لکھی ہے
ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی ہے، فرشتے آگ کے ہتھوڑے برسا رہے ہیں۔ وہ عورتیں دنیا میں 3 بری عادتوں کا شکار تھی۔ پہلی عادت کیا تھی؟ وہ گانا گاتی تھی۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ثقافت اور تہذیب بن گیا ہے، کلچر بن گیا ہے۔ کانوینٹ اسکولوں میں ہمارے بچے اور بچیاں جا رہے ہیں اور کلچر و ثقافت کے نام پر، ثقافتی پروگرام کے نام پر قریب البلوغ بچیوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے، گانا کرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ملت اسلامیہ کی بڑی ضرورتوں میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ بات آج سے کئی سال پہلے حضرت والا ہی کی مجلس سے لی تھی اور اس پر غور کیا تو بلا شبہ مجھے بھی سر ہوا کہ آج ہماری ملت کا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں کچھ 10-12 نیتا پیدا ہو جائے۔ ہر 10 سال کا نوجوان جھنڈا لے کے نعرہ لگا اور ہر تیسرا آدمی جناب ایسا ہو گیا ہوردنگ کروا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب شہرت طلبی ہمارے درمیان پیدا ہوئی، جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا جو آدمی شہرت کے لیے کوئی لباس پہنتا ہے، شہرت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ذلت کا لباس حشر کے میدان میں۔ شہرت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، شہرت کی طرف ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں اصل سیاست کیا ہے؟ ہمارے مدارس اسلامیہ اور ہمارے ارباب حل و عقد جو بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور جو طبقہ ہے، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، ہمارے علماء سر جوڑ کر بیٹھے ایک جگہ۔ ہماری بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ بیٹھتے نہیں، چند مولانا اور چند ڈاکٹر انجینئر اور پڑھے لکھے لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھتے، یہ دوسری دنیا کے لوگ، ایک دوسری دنیا کے لوگ، ایسا ہی مزاج بنا ہوا، خلیج لمبی ہو گئی ہے۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ بیٹھ گئے تو 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد جھگڑا کر کے اٹھ جاتے، جھگڑا کرتے ہیں، دوسرے کو الزام دیتے ہیں۔ ابھی جب علماء کی میٹنگ میں کر رہا تھا تو اس میں وکیل صاحب کو میں نے جوڑا اپنے ساتھ، ماشاءاللہ پڑھا لکھے جماعت سے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی باتیں رکھی، ہمارے صدر جمعیت علماء بڑا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا کہ اول تو اچھے دماغ ہم جمع نہیں کر پاتے، جمع کرتے ہیں تو ہم بات نہیں سنتے۔ دوسروں کی رائےوں کا احترام کیا جائے، سنا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ 10-12 دماغوں سے نکل کر کوئی اچھی رائے آ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ملت کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے پرائمری اسکول کم سے کم جونیئر ہائی اسکول یا ہائی اسکول تک، جونیئر ہائی اسکول تک نظام تعلیم اپنا بنائیں اور اس کو اسی معیار کا بنائیں جس معیار کے کانوینٹ اسکول ہیں۔ اور میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر علماء کی موجودگی اور ان کی رہبری کے ساتھ، ہمارے دانشور طبقے کی شمولیت کے ساتھ یہ کام آگے بڑھایا جائے گا، انشاءاللہ کانوینٹ سے اچھی فوج ہم انسانیت کو عطا کر پائیں گے۔ تحدیث نعمت کے طور پر حضرت کہہ رہا ہوں، میری اپنی بچی 9 میں اس وقت پڑھ رہی ہے، 10 کالج ہے، اور الحمدللہ مدرسے کے پرائمری اسکول سے وہ پڑھی ہے 5 تک، اس کے بعد وہاں گئی ہے اور ہر سال پہلی پوزیشن آتی ہے، اور الحمدللہ کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس میں وہ بچیاں شریک نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، صرف میری بچی نہیں، جتنی بچیاں گئی سب کا حال یہی ہے۔ ہمارے یہاں قاری محمود صاحب بہت سارے لوگوں کو جانتے بھی، اس میں ان کی بچی نے پورے یو پی کے اندر 2ری پوزیشن حاصل کی تھی، ہمارے مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی۔ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی زرخیز ہے ہماری مٹی، دراصل اس پر محنت کی جائے تو آج بھی باصلاحیت افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ عورت جو جہنم میں کتے کی شکل میں بنا دی گئی ہے، اس عورت کی پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ گانا گاتی تھی۔ گانا رقیت الزنا، الغناء رقیت الزنا، رات گانا زنا کا منتر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور پیارے آقا کہتے ہیں مجھے اللہ نے رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ منہ سے بجائے جانے والے آلات اور ہاتھوں سے بجائے جانے والے آلات کو میں پیروں سے مسل کر دنیا سے مٹا ڈالوں۔ اللہ کے نبی کا امتی کان کے اندر لیڈ لگائے ہوئے جا رہا ہے اور دھڑلے سے گانا سن رہا ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ مایوس سمجھا جاتا تھا، اب عائد بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہیں سے ایک
اور تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ حسد کرتی تھی دوسروں سے، اس کے اندر جلن تھی، حسد، یہ بھی امت کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب تک یہ امت حسد کا شکار رہے گی، یاد رکھیے یہ امت پستی کا شکار رہے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپس میں جھگڑنا نہیں ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی، اور جھگڑے کی وجہ سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے، حسد ہی کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا اس کا نام حسد ہے، اور آج ہم اپنے سکھ سے پریشان کم ہیں، دوسروں کے سکھ سے ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیے سورہ یوسف۔ سب سے پہلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، سب سے پہلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، مگر بھائیوں کو سے بدلہ نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حسن کا شکار ہوا، میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، حسن کا شکار ہوئے، لیکن وہاں بھی اپنے کو بچایا۔ پھر قید و بند میں ڈالے گئے، وہاں بھی ثابت قدم رہے، اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ لہذا قوم مسلم اگر دنیا کی حکومت و حکمرانی چاہتی ہے تو ذرا ان چیزوں سے بلند ہو کر حسد کرنے والوں کا جواب حسد سے نہیں، جلنے والوں کا جواب جلنے سے نہیں، اور حسن اور عیش و عشرت کے جو یہ صفاتے ہیں اور آلات ہیں، انٹرنیٹ کے نام پر اور موبائل کے نام پر، لیپ ٹاپ کے نام پر، فلموں کے نام پر، سیریل کے نام پر، یہ جو ساری چیزیں ہیں، امت جب تک ان سے اپنے کو بچائے گی نہیں، اور اگر آپ بچائیں گے، کسی کے حسد کا جواب حسد سے نہیں دیں گے تو آپ کٹر پنتھی کہلائے جائیں گے، آپ کو مختلف الزامات میں پھنسایا بھی جائے گا۔ ان تینوں امور سے جو ہم گزر کر آگے بڑھیں گے اور ثابت قدم رہیں گے دین پر، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دنیا کی حکمرانی پھر عطا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو وہ عورت جو جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ملا دی گئی، وہ عورت تیسرا کام کرتی تھی کہ وہ دوسرا کام کرتی تھی کہ وہ نوحہ کھاتی تھی، اور تیسرا ہے اس کے اندر تھا کہ وہ حسد کرتی تھی۔ یہ بات میں نے عرض کیا، الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر یہ بات ہے۔ بالکل یہی واقعہ اسی ترتیب کے ساتھ اہل تشا کے بڑے عالم ہیں، ملا باقر مجلسی، نام سب لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے حیات القلوب، دلوں کی حیات۔ نام تو رکھتے اس کی نام رکھنے میں کیا کریں گے، نام الٹا ہی رکھا جاتا ہے نا، دلوں کی حیات۔ انہوں نے بھی یہی واقعہ جلد نمبر 2 صفحہ 242 پر لکھا ہے۔ ایک اور کتاب ہے عیون و اخبار الرضا، اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 10 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ 3 بڑی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا کہ جس میں نوحہ کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے، جس پر یہ سزا سنائی گئی ہے کہ اسے کتے کی شکل میں بنا کر جہنم میں ڈالا جائے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نوحہ حرام ہے اہل کشان میں۔ ایک کتاب کا نام اور لیتا ہوں، من لا يحضره الفقيه، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے اندر تو بڑی ہی عجیب و غریب باتیں ہیں، ساری باتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے، نہ وقت کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے، کیا من لا يحضره الفقيه، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پر یہ جملہ موجود ہے، حضرت علی کی طرف منسوب کر کے، من جدد قبرا او مثل مثالا خرج من الاسلام، جو آدمی قبر کی تجدید کرتا ہے، قبر کو نیا بناتا ہے، ہر سال نئی قبر، او مثل مثالا، یا کوئی شبیہ بناتا ہے، کوئی صورت بناتا ہے، ہر سال شبیہ بنائی جاتی ہے، ہر سال علم نکالا جاتا ہے، اسے شبیہ الجناح کہتے ہیں، مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کا نام میری گفتگو میں نہ آئے، لیکن آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ چیز یعنی نوحہ و ماتم کرنا، مرضیہ کرنا، یہ چیزیں صرف اہل سنت کے ہاں غلط نہیں کہی جاتی، اہل تشا کے ہاں بھی یہ غلط کہی جاتی ہے۔ لہذا حضرت علی کے اس فرمان کا مطلب کیا ہوا؟ جو آدمی جدد قبر، نئی قبر بناتا ہے یا پرانی قبر کی تجدید کرتا ہے، اس کو پھر نیا کر دیتا ہے، اور مثلا مثالا یا کوئی شبیہ بناتا ہے، خرج من الاسلام، وہ اسلام
جہنم کا یہ حقدار بنایا جائے، جہنم اس کی حقدار ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اہل سنت والجماعت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لہذا اس طرح کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ تازیہ داری، یہ نوحہ و ماتم کرنا، یہ شبیہ نکالنا، یہ گلگل کا جلوس نکالنا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ میں نے غالباً یہاں غازی پور میں یہ بات کہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سن 351 ہجری میں ایک وزیر، ایک عباسی خلیفہ کا وزیر تھا معیز الدولہ، اس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن اس کے زمانے میں بنیاد تو واقعی کربلا کے غم کو بنایا گیا، مگر حقیقت میں اس وقت جو اصل کام ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کا تباہ ہوتا تھا۔ تو یہ جو بنیاد ہے وہ واقعی کربلا کا غم نہیں بنانا ہے، در حقیقت صحابہ کرام سے دنیا کو بدگمان کرنا ہے، صحابہ کرام کی عظمت پر کیچڑ اٹھانا۔ البتہ صحابہ پر آپ بہت گفتگو سن چکے ہیں، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا، ورنہ اور بات لمبی ہوگی، ادھر نہیں جاؤں گا۔ میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات کہا کرتے تھے، جہاں قدح صحابہ برملا ہو وہاں مدح صحابہ بھی برملا ہونا چاہیے۔ جو آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے وہ زندیق ہے اور ملحد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود یہ مضمون قرآن پاک کا ہے، قرآن نے لیغیظ بہم الکفار کہہ کر یہ بات بتائی ہے کہ صحابہ کی ترقی دیکھ کر جن لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ کفر کی گندگی میں آلودہ لوگ ہیں۔ یہ تعزیہ کا بنانا ہمارے اس میں تو مسلمان بھی آلودہ ہو گئے، بہت ساری جگہوں میں مسلمان اس کو کرنے لگے، مسلمان کرنے لگے، بہت سارے کام ہیں جن کو مسلمان کیے جائیں۔ 22 رجب کا کوڑا ہے وہ دھڑلے سے مسلمان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے 22 رجب سے 2-3 دن پہلے بیان کیا، ایک لڑکا میں کہنے لگا کہ میری بیوی بنارس کی اچھا کوڑا کی منت مانی ہے، اب کیا کروں میں آپ کو اسے کہ کہہ دیے۔ باقاعدہ اس نے سمجھایا تھا حضرت امام جعفر صادق ہم لوگوں کا کام وہاں بنا دیں گے۔ یہاں 22 رجب کوڑا امت اس کے اندر دھوکے میں مبتلا ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت اور وفات کوئی بھی رجب میں نہیں ہے، ایک رمضان میں ایک شوال میں ہے، تو پھر رجب 22 کا کیوں پورا میں فاتحہ دلایا جا رہا ہے؟ تب شوال میں دیتے یا رمضان میں دیتے کہ تاکہ پیدائش کے لیے یا وفات کا دن ہو جاتا ہے، یہ 22 رجب کیوں؟ اور اگر ان دونوں کے علاوہ کسی دن دینا تو 22 ہی کو کیوں؟ یہ در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خوشی ہے۔ اسی طرح شب برات خوب دھڑکے سے منایا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی حقیقت ہے کہ انفرادی طور پر ایک آدمی ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، بغل میں 2-4 لوگ سو رہے ہیں، اہلیہ سو رہی ہے، اہلیہ پڑھ رہی ہے، شوہر سو رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں انہیں روکا نہیں جائے گا، جو نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں ملامت نہیں کیا جائے گا۔ بس اتنی حقیقت ہے شب برات کی، مگر رات بھر کھلجڑی وہ مسلمان بھی چھوڑتا ہے۔ یہ دھوکہ کہاں سے ہو گیا؟ در حقیقت آپ نے دکانوں میں دیکھا ہوگا ایک جملہ لکھا ہوا عجل اللہ ظہورہ، ایک جملہ دیکھتے ہیں آپ کبھی، عجل اللہ ظہورہ، اے اللہ امام غائب کو جلدی ظاہر فرما، یہ جملہ ہے، باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اسی میں امام غائب ظہور فرمائیں گے، اور جب بارات آتی ہے تو آپ سلام بولتے ہیں، استقبال میں مہمان آتے ہیں تو کرتے ہیں آپ، تو یہ رات بھر جب کھلجڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں یہ در حقیقت امام غائب کا استقبال ہو رہا ہے، اور جب صبح تک نہیں آئے امام غائب تو وہ ناؤ بنا بنا کے چٹھیاں دریا میں ڈالی جاتی، صاحب کہاں رہے بہت ستایا زندگیوں نے، اب تک آج حصہ بھی نہیں آیا، تو وہ چٹھی چھوڑی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ پورا دھوکہ ہے ہمارے درمیان جو چل رہا ہے، اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعزیہ داری اور نوحہ و ماتم، ڈھول ڈھاکا، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا ایک طبقہ ہے وہ بیچارہ بہت ملوث ہو، قانون شریعت ایک کتاب ہے، اتفاق سے وہ جونپور ہی کے رہنے والے ہیں جن کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے شہادت نامے جو مقدسہ شہادت نامے ہیں جس میں کربلا کے واقعات افسانوی انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کا پڑھنا مجلسیں منعقد کرنا حرام ہے۔ خود فتاوائے نظریہ
मिन्नतें मानना और इन मजलिसों में शरीक होना, ढोल तमाशा पीटना, मातम करना, फतावाएं रिजवियां उठा कर देखिए, एक दो सभा नहीं, तकरीबन 10-12 सफे में यह मजमून मुख्तलिफ पैमानात से फैला हुआ है और अहमद रजा खान साहब सबको हराम कहते हैं। लेकिन ये दिन भर गया और हल्ले के साथ हो रहा है। जहां जिस शहर के अंदर शिया हजरात ज्यादा हैं उन शहरों के अंदर तो शायद कम हो, मगर जहां नहीं है देहातों में सब वही किए जाए। इस जुमा को हमारे जोधपुर से कस्बा मटियाहू 22 किलोमीटर का वहां जुमा पढ़ाने के लिए मैं गया था, तो वहां ऐसी बात आ गई, मैं क्यों करते हो, कहा मैदान एक है वही का रामलीला भी होता है, वही भी होता है, हम लोग छोड़ देंगे तो कब्जा वो कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, ये जमीन न छूटे जन्नत रहे छूट जाए, जाहिर बात है। आप ताबिया करोगे, उसका मतलब न्याय चढ़ाओगे, कितनों का मना करोगे। दुनिया ये कह रही है कि साहब हम कब्रों पर जाकर सजदा बुजुर्ग को नहीं करते, अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन ये आवाम को कौन समझाएगा? आवाम तो इन्हीं को देखकर गुमराह हो रही है। लिहाजा तादिया ये हमारे यही बिरादरान मुलव्विस हो गए। नतीजा ये हुआ कि अहले तशाब्बुह ज्यादा हौसला है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें और आपको ये बात आम करने की जरूरत है। कोई भी आलिम किसी भी तबके और फिरके का ऐसा नहीं है जो इनको जायज कहता हो, इनमें शिरकत की इजाजत देता हो, बल्कि हर एक इसे हराम कहता है। अलगरज मुहर्रम हराम का ये महीना बड़े ही फजीलत का महीना है, बड़ी ही बुजुर्गी का महीना है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इस महीने में भी रोजा रखते थे और इस महीने की 10 तारीख को रोजा रखते थे, सहाबा को रोजा रखने का हुक्म फरमाया करते थे। लिहाजा इस महीने के शुरू होने के बाद हमें इबादतों में इजाफा करना है। इस महीने की 10 तारीख में हमसे पहले बहुत सी कौमों की और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है, हमारी भी तौबा कबूल होगी, हदीस में इसकी खबर दी गई। लिहाजा इस महीने के अंदर तौबा और रुजू इल्लाह का प्रोग्राम बनना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत होनी चाहिए। खास तौर पर जब 10 मुहर्रम हराम आ जाए तो उस दिन रोजा रखने का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा, जो नहीं रखता उसे इल्जाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रोजा रखना ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब कर दी और इस्तिहबाब और मुस्तहब को छोड़ देने वाले को मनामत नहीं किया जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम इस महीने के अंदर जो भी खराबियां हमारे दरमियान वाक़ हो गई हैं, परवरदिगार आलम उनसे हमारी और आपकी और पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। चलते चलते मेरे भाई एक बात अर्ज कर दूं कि अगर आप मुहर्रम हराम के जुलूस पर जरा सा गौर कर लें तो आपको खुद एक अंदाजा हो जाएगा कि हकीकत क्या है। 10 मुहर्रम हराम को लौटने वाले जब लौट रहे हैं उनके हाथों में खंजर होते हैं, दुलदुल होते हैं, आलम होते हैं, सब कुछ होते हैं। बताइए ये फातिह फौज की अलामत है या मकतूल कौम की अलामत? एक बात है, जंग खत्म हो गई है, हम कहते हैं आपकी जुबान में जंग खत्म हो गई, हज़रत हुसैन शहीद हो गए, खंजर किनके पास है? जरा अंदाजा लगाया जाए, तलाशी ली जाए। आलम किन लोगों के पास है? इसको भी जरा सा तलाश कर देखा जाए। ये शरबत और सबीलें कहाँ लगी हुई, खुशियां कहाँ मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को दावतें कौन खिला रहे हैं, शरबत कौन पिला रहे हैं? जरा इसका भी अंदाजा लगाया जाए तो दिल ये गवाही देगा कि ये मकतूल कौम की निशानी नहीं, ये फातिह कौम की निशानी है। अंदाजा हो जाएगा कि कातिलाने उस्मान कहाँ छुपे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत वाला की उम्र को दराज फरमाए। इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी अल्लाह ताला नसीब फरमाए और बार बार इस तरह की मजलिसों में अल्लाह हम सबको शरीक फरमाए। आमीन।